تفہیم القرآن ہم نے پڑھا اور اس کے پچھلے 6 پوائنٹس جو تھے اس پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ خداوند عالم ساری کائنات کا خالق، مالک اور فرمان روا ہے، اور اس نے انسان کو اچھائی برائی کی تمیز دی اور اسے اختیار کی طاقت دی کہ نیکی کرنا چاہے نیکی کر لے، بدی کرنا چاہے تو بدی کر لے۔ دونوں صورتیں جو ہیں نا اس کی صحیح ہیں۔ تو وہ اس کے بعد اسی انسان کے ذہن میں یہ بات بھی ذہن نشین کر دی کہ یہ تم جو نیکی بدی کر رہے ہو کسی طرح سے بھی، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک ضائع ہو جانے والی چیز ہوگی، اس کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی، یا ہم اس کے بارے میں کچھ پوچھیں گے نہیں، بس تم نے کیا، ہم نے دیکھ لیا یا سن لیا، اور اس کے بعد تم مر گئے اور مرنے کے بعد خاک میں مل گئے، اور خاک میں ملنے کے بعد کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ یہ بات اس کے کہا نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر نیکی کرو گے، نیکی کا رویہ اپناؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اگر برائی کرو گے، برائی کا رویہ اپناؤ گے تو دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ بڑی صاف ستھری کلیئر کٹ، کوئی ایسی بات نہیں، بہام نہیں، ٹیڑھ نہیں، رکاوٹ نہیں، کوئی الٹی چیز نہیں، کوئی کجی نہیں، سب چیزیں جو ہے نا وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو واضح کر دی۔ اور اس کے لیے ایک بڑی مزے کی چیز یہ پیدا کی کہ انسان کو عقل کا نور بخشا، اسے دوسرے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے زیادہ ممیز کیا، اس کو ڈیفرنٹ بنایا، تھوڑے سے اس کو نمایاں کیا۔ جانور ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور وہ اپنی زندگی اسی طرح کھا پی کر کے مر جاتے ہیں، بچے بھی جنتے ہیں، گھر بھی بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس معلومات اکٹھی کر لینے کے بعد ایک خاص نتیجہ برآمد کر کے کوئی مزید آگے بڑھنے کا عمل جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ ایک لگی بندی فطرت، لگی بندی جبلت اس کے اوپر ہوتے ہیں، وہی کام کرتے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی حیرت کی بات ہے، ہم سارے انسان جو ہیں باوجود اس کے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت عقل ہے، ہم جانوروں کے کام دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے رہتے ہیں، جبکہ ہم ان سے بہتر ہیں، ان سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ مکھی کا، شہد کی مکھی کام کرتی ہے، حیران رہ گئے ہم کہ شہد کی مکھی کیسے کام کرتی ہے، ہم نہیں ویسے کرتے۔ یعنی اس انسان نے ان جیسا بھی رویہ اختیار نہیں کیا اپنی عملی زندگی میں۔ کیوں؟ وہ کون سی چیز ہے جو اس کو وہ رویہ جو ایک انسان کا ہونا چاہیے وہ اختیار نہ کرنے پر کون سی چیز اس کو رکاوٹ بنتی ہے، کون سی چیز مانے ہے، کون سی چیز اس کو روکتی ہے؟ تو وہ اسی انسان کی اپنی عقل ہے۔ آپ دیکھیں تو اسی انسان کی جو عقل ہے وہ اس کے اندر کی جو چیز ہوتی ہے نا، خواہش، وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو روکتی ہے۔ یعنی بعض اوقات قرآن کریم میں آتا ہے کہ اولئک ھم کالانعام، اللہ نے کہا مجھے تو بعض اوقات یہ جانور لگتے ہیں، انسان نہیں لگتے۔ پھر اور اس کی طبیعت سیٹ کرنے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے کہا نہیں بل ہم اضل، تم تو اس سے بھی گرے ہوئے ہو۔ تو جانور بھی کسی جگہ رک جاتا ہے پستیوں کے لیے، لیکن یہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو تم کام کرتے ہو اور تم پستیوں میں گرتے، جانور بھی نہیں بعض کام کرتے جو تم کر گزرتے ہو۔ آپ دیکھتے نہیں کس طرح کا یہ وحشی جب ہوتا ہے درندگی پر آتا ہے تو کتنے لاکھوں بم گرا دیتا ہے ایک ہی وقت میں، ڈیزی کٹر بم۔ ڈیزی پھول ہے، اور اس پھول کو تک کی پتی کو ایسی بریک بھی نہیں سے کاٹ دینا، اس کا کچھ نہ رہنے دینا، ایسے ایسے بم بناتا ہے۔ اس زمانے میں جب یہ پھینکا گیا افغانستان میں تو میرے ذہن میں یہ خیال، میں نے کہا کمال ہو گیا، نام رکھنے والے نے بھی کمال کر دیا، اور اس نے بتایا کہ میں نے کیا لطیف شے بنا دی ہے، اور اس کی لطیف شے کے اندر جو اس کی بربریت، اس کی وحشت ناکی، اس کی صفاکی ساری اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو خواہش کی بنا پر، یہ آدمی، خواہش ایک ایسی چیز ہے جو اس کی ناک میں نکیل ڈال دیتی ہے، جیسے اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دیں یا کسی اور سرکش جانور کی ناک میں نکیل ڈال دیں تو جدھر مرضی لے جائیں۔ تو بعین ہی اس کی خواہش بھی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس کی ناک میں یوں نکیل آپ نے ڈالی اور یوں یہ بگڑا، یوں یہ خراب ہوا، یہ جس چاہے خواہش بندے کو لے جاتی۔ شراب پینے کی خواہش ہے، وہ پکڑا، لے گیا، جانور بنا دیا۔
اس طرح گرے پڑتے ہیں، ہوش ہی کوئی نہیں، اپنی ماں بہن بیٹیوں کے اوپر ہاتھ دراز کر لیتے ہیں. ہاں جی، دولت کی خواہش، ملکوں گھوم رہا ہے. تو وہ ایک بڑی مجھے سمجھ میں کہ ساری عمر لگا کر کے دولت اکٹھی کر کے کس پہ لگاتا ہے؟ پتھر پہ، گارے پہ، مٹی پہ، اینٹ پہ. یہ اس کی عقل کا عالم تو دیکھیں اس کا. یہاں وہاں کی اینٹیں، وہاں کی ٹائلیں، فرانس سے آیا یہ، جرمن سے آیا وہ، اٹلی سے آیا یہ، پیرس سے آیا وہ، اس کو لگا دو، اس کو سجا دو، اس کو بنا دو، یہ کلر نہیں، وہ کلر، وہ نہیں، یہ کر کے اس کے اوپر کر کے نیچے، دائیں بائیں آگے پیچھے یوں گھما دیتا ہے دماغ کو. اور یہ نہیں دیکھتا کہ جس چیز کو میں اپنے اوپر کر رہا ہوں، صرف کر رہا ہوں، وہ چیز کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ چیز جو ہے وہ آدمی اس کو ہمیشہ کے لیے یہ نہیں سمجھتا کہ میں کس طرف پھر رہا ہوں. اور پھر کھاتا ہے، کھائی جاتا 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 ہے. جانور بھی کہیں رک جاتا ہے، یہ نہیں رکتا. ساری دنیا کا مال کھا کے، غریبوں کے حق کھا گئے، بہنوں کی وراثتیں کھا گئے، بھائیوں کے حصے کھا گئے، پھر سکون نہیں، پھر چین نہیں. ابھی کہتا ہے اور چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ایک جملہ فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی. سب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیا بات فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر ایک سونے کی بہت بڑی وادی ہو اور اس کو عطا کر دی جائے تو پھر اس کے بعد بھی ایک اور بہت بڑی وادی کی خواہش کرے گا کہ مجھے مل جائے. اب ذرا وادی کشمیر کا حساب لگا لیں کتنی بڑی وادی، ساری سونے کی بلی ہو، اس کے پہاڑ، اس کے دریا، اس کے درخت، اس کے شجر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اب پیغمبر جو ہوتا ہے وہ انسان کی نفسی اور نفسیاتی اور نفسانی، اگر اس میں کوئی مطلب سمجھے ان چیزوں کی بریکیوں کو، ان تمام چیزوں کو پیغمبر کو بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ہوتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں بھرپور طریقے سے جان رہا ہوتا ہے. پیغمبر ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر کو بالکل وہ کہیں سے پڑھا نہیں ہے تو اس کو کچھ خبر بھی نہیں ہے. ہاں، پیغمبر تو وہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی دانشوری، فلسفہ، منطق، سائنس اور جو حکمت سب پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر ہوتی ہے. اور پیغمبر ایک جملہ منہ سے نکالتا ہے اور وہ جملہ پھر پڑھنے والے جو ہے نا بڑے بڑے عقلیں رکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیا حکمت سے بھرا ہوا جملہ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ سونے کی ایک بہت بڑی جو وادی ہے وہ اس کو مل جائے تو یہ کیا کرے گا؟ ایک اور کی خواہش کرے گا. تو فرمایا ابن آدم تیرے جو ہوس اور تیری خواہش کی جو آگ ہے اس کو اگر کوئی شے بجھا سکتی ہے تو وہ فقط قبر کی مٹی ہے. اور قبر کی مٹی کا بھی حساب یہ دیکھیں آپ کہ اب ڈالنے والے بھی کم ہی رہ گئے ہیں. وہ گورکن ہی سارے کام کرتا ہے. ہم نے تو کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی نا. ہم تو کبھی بڑے وہ ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں نا، دراصل ہمارے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ سے موبائل بھی سن رہے ہوتے ہیں، ہاں بھائی یار پہنچ رہا ہوں، یہ 2-4 منٹ کا کام ہے، ختم ہو جائے. سبحان اللہ، کیسے ختم ہو یہ 2-4 منٹ کا کام؟ یہ کاٹن کا سوٹ جو پہنا ہوا ہے یہ کس دن کفن میں بدل جائے گا. اور یہ خوبصورت شاداب چہرہ کس دن اس طرح ہو جائے گا جیسے ایک جلی ہوئی سری ہوتی ہے اس کی طرح سے ہو جائے گا، دانت باہر کو نکلے اور بے ہنگام سے کیا جی وحشت آئے گی. وحشت تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے نا گھر والوں کو. وہ تو چلا تو رہے ہوتے ہیں ابا کے کاموں کو یا امی کے کاموں کو یا شوہر کے کاموں کو، یا وہ میری آرزویں پوری کیا کرتے تھے یا میری تمنا اور خواہشیں. ورنہ کسی کہنے والے نے تو بڑا کہا ہے کہ امیر آدمی کی بیوہ آدھی بیوہ ہوتی ہے. امیر آدمی کی بیوہ آدھی بیوہ ہوتی، وہ پوری بیوہ نہیں ہوتی، کیونکہ باقی کا سہارا اس کے پاس جو دولت ہوتی ہے نا اس کے پاس بڑی ہوتی ہے، اس کا بڑا سہارا ہوتا ہے. وہ آہستہ آہستہ زخم جو ہے مندمل ہو جاتے ہیں. تو یہ آدمی کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ یہ آدمی جو ہے یہ اس کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ یہ اس بیوی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. پاپڑ بیلتا ہے، اس کے کمرہ سیٹ کر، اس کے کہنے پہ ماں باپ کو چھوڑ، بہن بھائیوں کو چھوڑ. اور ایک وقت آ جاتا ہے یہ آدمی اسی بیوی کے کہنے پہ اولاد کو بھی چھوڑ دیتا ہے. ساری زندگی اس کو غفلت میں رکھتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے پھر اس کی اولاد جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اور رکاوٹ پھر ساری زندگی کے لیے یہ آدمی جو ہے دور نہیں کر پاتا. پہلا بیٹے کی شادی کیوں نہ کریں جی، پہلے بیٹے کی شادی ہے، اب کوئی شگن بہار بھی نہ کریں، آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں. نہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، پہلے کی شادی ہے.
ہاں جی وہ درمیان والا بیٹا اس کی شادی پہ کرنا چاہیے، اس پہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جی کیا کرے، پہلے کی جو کر لی تھی اب اس کی کرنی تو پڑے گی نا، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا۔ پھر بچوں کے اندر وہ نفسیاتی سا بن جاتا ہے، مجبوری طور پہ کرنی پڑے گی۔ اچھا جی پھر تیسرے کی کر دیتے ہیں، اس کی آپ کیوں کر رہے ہیں جی؟ ہو جی کیا کرے، ہم نے کہا آخری شادی ہے، جو کرنا ہے کر لے۔ پھر بعد میں کہا 20 سال بعد پتہ بھی کس نے دیکھا ہے کل؟ پہلے کی بھی شادی کا جواز اس کے پاس، دوسرے والے کی شادی کا بھی جواز ہے، تیسرے والے کی بھی شادی کا جواز ہے۔ تو اسے کون کرواتا ہے یہ سارا کچھ کام؟ خواہش کرواتی۔ جس آدمی نے اپنی نفسانی خواہشوں کو لگام دے لی وہ کامیاب ہو گیا۔ خواہشیں ساری زندگی اس کے ناک میں ڈالی ہوئی نکیل، بڑا جری بہادر چودھری صاحب، یہ بڑی بڑی مونچھیں، سر پہ وہ ترا سا باندھ کر وہ ہاں جی پگڑی، اور جوتے کی آواز چین 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 جب چلتے ہیں ہاں جی، اور دہشت بڑی اور وحشت بڑی آنکھیں، تو بڑوں بڑوں کا پتا پانی ہو رہا ہے۔ لیکن غلام کس کا ہے؟ خواہش کا۔ خواہش جدھر مرضی لے جائے، دل نے چاہا یہ کر لیا، دل نے چاہا وہ کر لیا، دل کہتا ہے یہ کرنا چاہیے، وہ مان رہا ہے۔ اور وہ جو سب سے اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، سب سے جو اس کو چاہنے والا ہوتا ہے، وہ اس سے کبھی نہیں ملا ہوتا۔ وہ تو گزر چکا 1400 سال پہلے، سب سے زیادہ خیر خواہ۔ نہ اس نے اس کو دیکھا نہ اس نے اس کو دیکھا، وہ اس کے لیے غار ہرا میں تڑپ رہا ہے، غار ثور میں 3 دن بیٹھا ہے، بدر کی جنگ لڑنے کے لیے آ رہا ہے جی، احد کی جنگ پہ اپنے دندان مبارک جو ہیں وہ شہید کروا لیتا ہے، اور خندق میں وہ بھوکا پیٹ پہ اپنے پتھر باندھ کر کدالیں مار رہا ہے، اور پھر وہ مرنے سے پہلے بھی جو الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، نماز اور تمہارے جو ماتحت تمہارے ملازم نوکر کام کرتے ہیں غلام، ان کا خیال کرنا، فکر پھر اس کو ہے۔ اور ہم نے اس کی سنت سے بھی منہ موڑا اور اس کے قرآن سے بھی رشتہ توڑا۔ یہ ایک سانحہ گزرا ہے ہمارے اوپر۔ تو اپنی خواہش کو اللہ نے کہا کہ وہ اس کو لگام دے لے، اور خواہش کو لگام دینے والی جو چیز ہے وہ پہلی عقل ہے۔ عقل کا مطلب ہے روکنا، عقل روکنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ کوئی چیز روکنی ہے تو آپ نے یہ عربیوں کو دیکھا ہے، ان کے سر پر ایک یہاں پر بندہ ہوتا ہے ٹائر سا جسے آپ دیکھتے ہیں، وہ اصل میں ٹائر نہیں ہے، وہ عربوں کا اپنے اونٹ کو باندھنے کے لیے رسہ ہے، جو یہاں وہ بدو باندھتے تھے، اس کی یاد میں پھر اب وہ نا وہ اکٹھا رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ جب کہیں اونٹ بٹھانا ہوتا تھا تو پھر اس کے گھٹنے کو باندھ دیتے تھے اس کے ساتھ، کہ تاکہ یہ بھاگے بھوگے نہ کہیں۔ اس کو کہتے ہیں اکال، باندھنے والی چیز۔ تو اللہ نے اس کو وہ عنایت کی، عقل، روکنے والی چیز، باندھنے والی، اس کی خواہشوں کو آگے رکاوٹ۔ دوسری چیز اس کو عطا کی وحی الہی، وہ اس کو عطا کی۔ عقل اندرونی نور تھا اور بیرونی نور اس کو وحی عطا کی۔ اندر سے جو چراغ جلا، ہلکی سی روشنی جو نظر آئی، وہ روشنی تھوڑی تھی، مطلب اب جیسے اب یہ تھوڑی سی لائٹ ہے، لیکن یہ اتنے حصے پہ جتنا اس کا دائرہ کار ہے، یہ چمکا نہیں سکتی، سارے جہان کو نہیں چمکا سکتی یہ لائٹیں۔ تو پھر جو سارے جہان کی لائٹ کو چمکانا تھا کہ اس کو جزیات تک پتہ چل جائے، ذروں تک کا علم ہو جائے کہ کون سا بری شے ہے اور کون سی چیز، وہ اس کو پھر وحی عطایت کی، آفتاب عالم تاب۔ اس لیے قرآن کریم میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے سراج منیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک چمکتا ہوا روشن چراغ، آفتاب عالم تاب، اس کا اصل ترجمہ یہ کیا جانا چاہیے عربی زبان کے حساب سے کہ ایسا سورج جو چمکتا ہوا تھا، وہ وحی آتی۔ وہ وحی کس شکل میں؟ وہ وحی اس قرآن کریم کی شکل میں، اس کی شکل میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ڈسکس کر کے کہا کہ یہ تم دنیا میں رہ جاؤ، رہنے کے بعد پھر تم میرے پاس آؤ، اور اس کے بعد پھر آ کر کے تم میرے ساتھ اپنا جو کیا ہے تم نے وہ سب دکھاؤ نامہ اعمال، میں پھر وہ دیکھوں گا، وہ تمہاری چیک شیٹ جو ہے وہ ساری چیک ہوگی، اس میں دیکھوں گا کہ کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، کیا بدکاریاں ہیں، کیا نیکیاں ہیں،
ساری کھل جائیں گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں جو آیت پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی، دنیا سے جب جا رہے تھے تو یہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حکمت اور دانائی کی انتہائی تعریفیں کی، اور ان کو یہ یہاں تک صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، کہا فرمایا علی تو اس سے راضی نہیں کہ تو میرے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون، الا کہ اس کے بعد میرے بعد نبوت نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تشبیہ کس سے دی ہے. انسان جب کسی کو تشبیہ دیتا ہے تو کس سے دیتا ہے؟ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلمے کہیں، یا اللہ اس کو میری طاقت بنا، میرے بھائی کو، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ وہ افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ اچھی بات کرنے میں مہارت رکھتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرمایا کہ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، وہ بتا رہے ہیں آخری اس کی زندگی کا نچوڑا. کہتے ہیں میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، تو حضرت علی کے کال لکھ کے لوگ بھیجتے ہیں نا، ان کو کہو یہ کال آخری یاد کر لو، باقی کی خیر ہے، نہ بھی پڑھو تو کوئی بات نہیں، اسی میں ساری حکمت مضمر ہیں. تو وہ انہوں نے اس وقت بیان کی. تو اس کے اندر بتایا کہ انہوں نے کہ حساب کتاب سارا ہو جائے گا وہاں پر. اور اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے نبی کی سنت کے ذریعے سے ہم تک حجت تمام کی. اس کے بعد ہم نے پھر پڑھا تھا یہ 6 پوائنٹ میں نے اس لیے واضح کہ بعض اوقات لوگ نئے آتے ہیں تو چیز کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں، اور وہ اس کی ریپیٹیشن ضروری ہے. اگر ریپیٹیشن نہ کی جائے تو پھر وہ ذہن سے نکل جاتی، بھول جاتا ہے. اور ہمارے ہاں تو پھر اب بھولنے کی عادت پرانی ہو گئی کہ میں اکثر بھول جاتا ہوں. وہ ہم نے ایک نظم پڑھی تھی اپنی BA کی کلاس میں، تو پوری اس میں بڑی اچھی تھی. منیر نیازی کا تو اردو کا کلام ہے، وہ انگریزی میں ایک تھی الزبتھ، تو اس نے لکھی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ بھول جانا بھی ایک اچھی عادت ہے. تو میں وہ جو ہے نا، میں نے کہا بھی کسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے بھول جانا جو ہے نا، وہ ہمارے ٹیچر پڑھا رہے تھے، وہ کہہ رہے کہ بھول جانا بھی ایک اچھی عادت ہے. وہ چونکہ آئی تھی، وہ ہٹلر نے اس کے بزرگوں پہ بڑا ظلم کیا تھا، تو اس نے بڑے تلخ دن دیکھے اور پھر امریکہ میں آ گئی. تو اس نے وہ نظم لکھی، ون آرٹ اس کا نام تھا، ون آرٹ. یہ بھی ایک فن ہے، بھول جانا بھی. میں چابی بھول جاتی ہوں جان بوجھ کر، میں یہ بھول جاتی ہوں گھر میں، یہ بھول جاتی ہوں. تو بڑی نظم لکھی. اس نے بتایا کہ آدمی کو بہت کچھ بھول جانا چاہیے. میں نے کہا ہاں کسی حد تک، ورنہ یہ بھول جائے تو پھر پاگل ہو جائے آدمی. جب اس کو پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے تو کہا میں بھول گیا ہوں، تو پھر وہ پاگل ہی ہو جائے گا. آپ کا گھر کیا ہے؟ یہ بھی میں بھول گیا ہوں. یہ آپ کی کیا لگے؟ یہ بھی میں بھول گیا ہوں. تو آپ نے رات کیا؟ یہ بھی میں بھول گیا. آپ کو بیماری کیا ہے؟ میں بھول گیا ہوں. یہ نہیں بھائی، بھولو وہ چیزیں بھولو جو جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ میری زندگی میں زہر گھول رہی ہیں، ان کو بھولو. جو آپ کی زندگی میں فیوچر میں زہر گھول دیں گی آپ کی آخرت میں، ان کو نہ بھولو، ان کو یاد رکھو. اس کے لیے اللہ نے تذکیر کا لفظ قرآن کریم میں بولا کہ ذکر، تذکیر، ریپیٹیشن، یاد دہانی، بار بار کرو. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے آپ دیکھتے نہیں؟ یوں شروع ہوا پہلے پارے سے اور آخر تک جاتی ہے بات، 30ویں پارے تک. یہ پھر قصہ شروع، پھر کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. وہ بڑا ایک قیمتی قصہ. وہ کیوں قصہ ہے اس پہ بھی کبھی کسی دن بات کریں گے. تو یہ یاد کرنے کی چیزیں. اگلا ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن شریف کی 3 چیزیں پڑھی تھیں کہ قرآن شریف کا موضوع کیا ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، اور اس کا مدعا کیا ہے. یہ ہم نے ایک بات کی تھی. تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے آپ آ جائیں تو ہم اس لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ قرآن شریف کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، کس کو ڈسکس کرتا ہے یہ قرآن شریف. ٹھیک ہے نا، کس چیز کو ڈسکس کرتا ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ اس کی ڈسکشن کرتا ہے. تو وہ میں نے کیا آپ کو بتلائی تھی؟ ہاں جی، اس کا موضوع کیا ہے بھائیو؟ یہ میرا اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ ہم ہیں وہاں پر جہاں سے ہم کو اپنی خبر نہیں آتی. کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی فیکٹری میں بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی، کوئی کہہ رہا ہے بھی گھر جاؤں گا، کہتی تھی آتے وقت کیلے لے آئیں، مالٹے لے آئیں، فلانی شے لے آئیں. کسی کا ذہن ہے کہ وہ جانا ہے تو وہ الغزل سے یونیفارم لانا ہے. وہ کہتا ہے بھی اچھا یہ بھی ایک کلاس ہوتی ہے، یہی نکلا اس کے اندر سے. وہی باتیں ہیں پرانی، ہیں جی، اگلی دفعہ دیکھیں گے.
حساب کتاب. تو اس لیے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ حاضر رہو. پہلے تو آتی تھی حال دل پہ ہنسی ہے، اب کسی بات پہ نہیں آتی. تو ایسی کیفیت نہ ہو جائے کہ آپ کسی عرش معلا پہ پہنچے ہوں، ہم یہاں پر زمین پر بیٹھے رہ جائیں آپ کو سناتے ہوئے، آپ ملائے اعلیٰ میں تشریف لے گئے ہوں، وہاں فرشتوں سے ہم کلام ہو رہے ہوں، ہیں جی آپ کہیں کہ یہ ابھی تک نیچے بیٹھا یہی باتیں ڈسکس کر رہا ہے، ہم اوپر پہنچ چکے ہیں جی اس کو کیا پتا ہم ہیں وہاں پر جہاں سے ہم کو اپنی خبر نہیں آتی ہے. تو ایسا بات نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جب حاضر ہوں گے تو سیکھیں گے، جب حاضر نہیں ہوں گے تو نہیں سیکھیں گے. صورتحال یہ جتنی عبادات ہیں کہیں حاضر نہیں آدمی. لو آج حاضر کی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ جتنی عبادات دین کا کل نچوڑ نکال لیں، ساری بحثیں، ساری تاریخیں، ساری فقہ، ساری حدیثیں نکال لیں، یہ حاضر نہیں ہے. آدمی حاضر نہیں ہے بارگاہ الہی میں. حاضر ہو تو گناہ کرے، حاضر ہی نہیں ہوتا. مسجد میں بیٹھا ہے پھر یہ کہتا ہے وسوسے آتے ہیں جی کیا کرے، نماز پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں جی کیا کرے. یار ایک آدھ دفعہ ٹھیک ہے جی، نبی بھی بھول گئے تھے. میں نے کہا جی وہ ایک دو دفعہ تین دفعہ بھولے ہیں، آپ تو روز ہی بھولتے ہیں. مطلب کانٹیکٹ ہی نہیں ہے آپ کا، کہیں سے لائن ڈراپ ہو رہی ہے، سگنل نہیں مل رہے. ہیلو 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 آپ کر رہے ہیں، آپ کا یہاں سے جو ہے ٹرانسمیٹر وہ ٹھیک نہیں ہے نا، تو ادھر سے آواز آ رہی کہ ہاں ہاں سن رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ سن رہا ہوں. اس کو شک پڑ گیا کہ چونکہ اس کو سنائی دے، وہ ادھر سے یہ کہ ہاں لبیک یا عبدی، بندہ میں حاضر، بول کیا کہتا ہے تو یہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں سن نہیں رہا شاید نا. ادھر سے وہ پھر جب ہمارا ٹرانسمیٹر خراب ہو جاتا ہے ادھر سے وہ بہتر کر دیتا ہے، اپنی طرف سے فریکوینسی بڑھا دیتے ہیں کہ چلو یار اس نے تو کال ملائی تھی، اس کی کٹ گئی، ٹرانسمیٹر اس کا غلط تھا، اس کا موبائل صحیح ورک نہیں کر، ہم ہی آگے ہو جائیں، تو وہ بڑھا دیتا ہے. اور بڑھانے کے کئی طریقے ہیں آپ دیکھ لیں. اور وہ جب بڑھاتا ہے ٹرانسمیٹر تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہماری طرف زیادہ سگنل بھیج دیے، مثلا نقصان کر دیتا ہے آپ کا. بچہ بیمار ہو گیا، وہ دن بھر خادمہ آپ کی کام کرتی نوکرانی ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ جوتی بنا کے رکھیں اور پھر جوتی کی طرح اسے اتار دیں، پھر جوتی کی طرح پہن لیں. زر خرید غلام آپ کی، وہ 4-5 لاکھ 10 لاکھ لگا کے ایک ہی دفعہ آپ نے جو خرید کے ابا جان نے لا دی کہ اس کی خدمت کرتی رہے. ہاں جی اس خادمہ کا جب وہ بیمار ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ تو اس لیے کی جاتی کہ تمہیں ذرا ہوش آ جائے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ کیا نعمت تھی جس کی تم قدر نہیں کر رہے. اور بچوں کو بیمار کر کے دکھاتے اس کی محبت میں اتنا غلطاں اور پیچاں تھا، اس کی محبت میں لے کے جا رہے ہیں. کیا ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام بیٹے حضور نے پکڑے ہوئے ہیں، سامنے جان نکل رہی ہے، ہاتھوں میں ہے، روک نہیں سکتے، روئی جا رہے ہیں، آنکھیں بے قابو، دل بے قابو. پیغمبر ہے، اللہ نے کہا اپنے نبی کو بے بس کر دیا. حضرت عمر فاروق دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے کہا عمر بشر ہوں، میرا بھی دل ہے، میری بھی فیلنگز ہیں، میرے بھی احساسات ہیں، میں بھی تکلیف محسوس کرتا ہوں، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے. کیسے تو نے گمان کر لیا کہ میں نہ روؤں گا؟ میں روؤں گا، میں باپ ہوں. میری آنکھیں اس وقت جو جاری ہیں یہ اس وجہ سے جاری ہیں کہ میرا قلب اس وقت زخمی ہو رہا ہے اندر سے، لیکن میری زبان جو ہے اس وقت میرے قابو میں ہے. مجھے سوائے الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے کچھ اور نہیں. حکم جو ہے وہ بجا لانا ہے. آنکھوں کو پہ بھی قابو نہیں، دل پہ بھی قابو نہیں. لیکن کہا کہ نہیں، ایسی دونوں کیفیتوں کے اندر مومن کی زبان جو ہے وہ اللہ کی تابع فرما ہونی چاہیے اور منہ سے وہی کچھ کہے کہ جو اس کے رب کو، اس کی طرف سے اس کا رب سننا چاہتا ہے. اور اس کے لیے قرآن کریم میں کہہ دیا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہتے ہیں خداوند عالم بقا تیری ذات کو ہے،
جملے کا جو پورا مطلب ہے کہ ہم تیرے ہیں، تیری کی طرف لوٹنے والے، مطلب کیا ہے؟ ساری بات کو اگر کمپائل کیا جائے تو یہ جملہ نکلتا ہے کہ خداوند عالم بقا تیری ذات کو ہے، باقی ہر شے کو فنا ہے۔ یہ اس کا جو ہے آخر جو ہم نے کمپائل کیا تو اس کو یہ نتیجہ نکلا ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کبھی کبھی ہمیں پھر جھٹکے لگتے ہیں، نقصانوں کے جھٹکے، مالوں کے جھٹکے، بیماریوں کے جھٹکے، یہ لگا کے دکھاتا ہے کہ چاہوں تو پورے وجود کو فالج کر دوں۔ کیا ہے تو ابھی ایک زبان کو کیا ہے۔ مجھے کسی زبان میں میری زبان کو یہ مسئلہ ہو گیا اور بڑا برا قسم کا ہوا، تو میں کسی کو اپنی بات نہیں سمجھا پاتا تھا۔ بات کر رہا میں اپنی طرف سے صحیح جملے ادا کر رہا، فصیح و بلیغ کاشف بنا پڑتا تھا، وہ جناب کسی کو میں یہی نہ بتا سکوں میں نے پانی پینا یا میں نے سنا ہے جی سہارا لے کے اپنے بھائی کا، اور اس میں بڑی مشکل سے اٹھتا تھا، میں وہ بڑے کام کرتا، یہ چیزیں اٹھا گیا، ذرا وہ تھوڑا نظارہ کراتا ہے نا کہ اس وجود پر ناز، اس زبان پر ناز ہم دے دیں، فالج کر دیں، تو یہ ایک چھوٹی سی چیز کو کر کے چھوٹا سا معمولی سا اٹیک کرتا ہے، کہتا پورا بھی لے جا سکتا تھا، لیکن تھوڑا سا اس لیے لے کر گیا ہوں کہ تیری عقل جو تھوڑی ٹھکانے آ جائے۔ گھر کا ایک کمرہ گر گیا، پریشان ہو گئے، ایک صاحب میرے پاس آئے، گھر کا ایک کمرہ گر گیا، میں نیا ہی بنایا تھا، وہ گلی سے کوئی بدرو گزرتی تھی، وہ وہاں سے وہ نیچے کو اٹیک کر گئی، پانی آگے چلا گیا، نیا ہی تھا، ڈرم سے گر گیا۔ تو یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا صاحب بڑا پریشان تھا۔ میں نے کہا وہ گھر سارا ہی گر گیا یا بچ گیا؟ تو کہنے لگا جناب پچھلا حصہ بچ گیا جس میں بچے بیوی تھے۔ میں نے کہا اس کا آپ کو بہت شکوہ ہے اور اس کا کوئی شکر نہیں ہے، یا تو دونوں کا بیلنس کریں نا، بھی کاش صاحب اگلا حصہ گر گیا، پچھلا حصہ بچ گیا الحمدللہ، نہیں اگلے کا ذکر کیا، وہ نہیں، وہ کیوں گرا؟ یہ ایک سانحہ ہے ہمارے ساتھ، شکر اور شکوے کو نہ تو برابری کی سطح پہ لاتے ہیں۔ شکوہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، بشر ہے، اس کا یہ بن جاتا ہے، بنتا تو نہیں ہے، ہم کسی اور حوالے سے بھی دیکھیں تو، لیکن چونکہ کہتا ہے نا کہ میری مرضی ہو، اچھا ساری زندگی یہی چاہتا ہے میری مرضی ہو۔ یہ مرضی کا قصہ میں نے پچھلے دنوں ایک انگریز کی کتاب میں پڑھا، میں یقین جانے میں دنگ رہ گیا۔ اس سے جو خدا کو پہچانا، بائبل پہ وہ کوئی ٹرانسلیشن وہ کر رہا تھا اس کی ایکسپلینیشن، تو میں نے پڑھا، میں نے اسی میں کھانا کھانے لگا، بائی چانس میں عادت کے طور کے میں کتاب کھولے اس طرح دیکھا تو ایک ہی مجھے نظر آیا، میں نے کہا یا اللہ یہ آج کا ہی تحفہ دے دیا، میں نے اس کے اوپر فوری سے لکھا مرضی۔ ساری زندگی یہ آدمی کہتا ہے میری مرضی نہیں ہو سکی، مثلا میں مرضی سے پڑھنا چاہتا تھا، مجھے پڑھنے نہیں دیا گیا، میں مرضی کی بیوی چاہتا تھا، مجھے بیوی نہیں دی گئی، میں مرضی کے بچے چاہتا تھا، مجھے مرضی کے بچے نہیں ملے، میں مرضی کا کاروبار چاہتا تھا، مرضی کا گھر چاہتا تھا، میں مرضی کے، اس بات پر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے آدمی۔ آدمیت کا جو شکوہ ہے وہ اس بنا پر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آدمی جو دوسرا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری مرضی نہیں ہوئی، میری مرضی کسی نے نہیں تسلیم کی، میری مرضی کو کسی نے نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، تو اس نے یہ بات کہی۔ لیکن اب اس میں اگلی چیز آپ دیکھیں کہ مرضی نہیں کہی یا مرضی نہیں بتائی یا مرضی نہیں، تو اس کے بارے میں یقین جانے اس کو کہا کہ یہ جہان 60 سال کا ہے، یہ میری مرضی کے مطابق گزار لے، تیری مرضی کے لیے جنت دے دوں گا۔ اتنا ڈھیٹ بے شرم نکلا، جس چیز کا تقاضا کرتا رہا اس چیز کا وعدہ کیا گیا ادھر ہی نہیں آتا۔ کیا تیری مرضی اس دنیا میں نہیں پوری ہوئی؟ تو مرضی کا مجھ سے تیری لڑائی مرضی کی ہے نا، کہ مرضی کا رنگ نہیں دیا، مرضی کی شکل نہیں دی، مرضی کا مجھے چہرہ نہیں دیا، مرضی کا مجھے گھر نہیں دیا، مرضی کی بیوی نہیں دی، بچے نہیں دیے، اولاد نہیں دی، مرضی کے ملک میں، کاش ہم بھی امریکہ میں ہوتے ہیں جی، کیا بات ہوتی، یہ ٹھاٹ ہوتے، الزبتھ کے ہاں پیدا ہوا ہوتا، وہ مر جاتی، پھر ہم بھی ہی بادشاہ ہوتے۔ کہا الزبتھ کی کیا بات کرتے ہو؟ ادنا جنتی کے لیے 10 زمینیں ہیں، جو جل بھن کے جہنم سے نکلے گا، تو جو جائے گا ڈائریکٹ جنت میں، اور پھر جو ہو گئی افضل جنت میں، یہ تو ایک ڈائریکٹ جنت، ایک ادنا جہنمی جس کو بعد میں ادنا جنتی بنایا جائے گا، اس کی یہ کہ 10 زمینیں اس زمین جیسی مانگے گا نا کہ ایک زمین دے دے، یہ مشرق سے لے کے مغرب تک،
کہتے اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا اس کی بات سن کے، بس کہ یہی دے دے، بس کہ بس کہ یا اللہ اس سے اب کیا میری اوقات، کہ یہ بھی ایک نو ہماری طرف سے عنایت ویسے لے لو۔ جب اس حد تک معاملہ چلا جائے مرضیوں کا کہ مرضی ایک زمین پر نہیں کرو گے، 2 پہ بھی نہیں کرو گے، 3 پہ بھی نہیں کرو گے، 4 پہ بھی نہیں کرو گے، 10 زمینیں ہم تم کو دیتے ہیں، تو یہ زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس آدمی کی زیادتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو چیز اس کو مانگ رہا تھا، وہ چیز اس کی اپروچ، اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کو عنایت کی گئی اور اسی پہ معاہدہ کیا اور خود ہی معاہدے سے مکر گیا۔ یہ آدمی کی غلطی ہے، اپنا سوچ لے۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں ڈلے بینا رہ جے کچھ نہیں کیا، کہتا ہے کہ غرغرہ ہونے سے پہلے تک اتنا کہہ دے یا اللہ پاک غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، چل چھوڑ۔ رات کی تنہائی میں کمرے میں لگ ہو کے مکھی کے سر جتنا، پوری مکھی نہیں، معافی چاہتا ہوں، توجہ طلب بات ہے کہ پوری مکھی نہیں، مکھی کا جو سر ہے اتنا ایک آنسو میرے خوف سے کہ حساب نہ لیجیو اور رسوا نہ کیجیو بھرے مجمع میں کیا کہیں گے میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، میرے بھتیجے، میری بھتیجیاں، میری اولاد، میرے یار دوست، میرے احباب، سب کہیں گے کہ باہر تو آپ بڑے متقی تھے، آپ کیا نکلے، آپ وہیں مر جائیں گے۔ شیکسپیئر نے ایک ڈرامہ لکھا، تو ایک بہت بڑا تھا، مصر کے اندر ڈکٹیٹر گزرا ہے، ابھی ذہن سے نام محو ہو رہا ہے، اس کا بڑا مشہور تھا۔ تو جب اس کے پارلیمنٹیرینز نے اس کو قتل کیا، ہینی بال تھا یا کیا، میرے ذہن سے بھی نکل گیا، وہ کلوپیٹرا کے دور میں تھا، اس نے یونانی، تو پارلیمنٹری اس پہ حملہ کیا اس کو قتل کرنے کے لیے۔ تو اس کے اندر حملہ کرنے والوں میں اس کا بیٹا بھی تھا، بروٹس۔ تو جب آخری خنجر کھونپا نا، وہ بروٹس نے کھونپا، اپنے بیٹے نے، اقتدار لینے کے لیے۔ تو باپ نے جب خنجر کھایا تو اس سے بیٹے کی طرف دیکھا، اس کا بروٹس یو، اس پہ شیکسپیئر نے ڈرامہ اینڈ کر دیا۔ اور آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس ڈرامے کی جو انتہا اور کلائمیکس، اس کا اینڈ، وہ آخری یہی لفظ ہے، بروٹس یو، بیٹے کو، بیٹا تم بھی، ہائے اللہ، سارے کے سارا ہی وہ پڑھنے والا ہے، ایک سافٹ دل رکھنے والے کا دل پھٹ جاتا ہے۔ تو جب سب مل کر کہیں گے ابا جان آپ، مجمع کے اندر بھائی جان آپ، چچا آپ، تایا جان آپ، مامو جان آپ، تو ذرا سوچئے کہ وہ جو قلب کے اندر وہ لفظ اس حشر کے میدان میں آپ کے سینے میں کھونپ دیے جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ وہ رسوائی کا ایک عذاب دیا جائے گا، اس رسوائی کا آغاز یہ لفظ ہوں گے، اس کے بعد جینے کو کہاں جی چاہے گا، پھر موت مانگے گا۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ سے اتنا خوف آتا ہے، خدا بھی جب انتقام لینے پہ آتا ہے تو کیسے لیتا ہے، کہتا موت ہی نہیں آئے گی اب تم کو، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے، پھر کدھر جائیں گے۔ یہ ہے بروٹس یو، یہ ہے۔ اس کے لیے بچنے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، کا تنہائی میں چلے جاؤ، رات کی اس گھپ اندھیرے کے اندر، جہاں نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، حتیٰ کہ وہ مردود جو سارا دن تمہارے پیچھے ہوتا ہے وہ بھی سو جاتا ہے اس وقت۔ مولانا اصلاحی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تیسرے پہر میں
وہ بھی سو جاتا ہے. وہ کہتا اب سب سونے والے ہیں, جو گناہ کر کے ہٹے تھے وہ بھی سونے والے ہیں, کیونکہ فجر سے پہلے سب کو نیند آ جاتی ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ اس وقت وہ بھی سو جاتا. اب وہ بھی نہیں ہے. اب تم میری بارگاہ میں کھڑے ہو, کوئی زیادہ نہیں, مکھی کے جسم جتنا نہیں, اس کا سر, اور وہ بمشکل ہماری اس آنکھ کے کنارے کو گیلا کرتا ہے, کہ اتنا آ گیا آنسو ہماری خشیت سے ڈر گئے اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گر جائے. قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے, شان کریمی نے موتی سمجھ کے چن لیے. قطرے جو میرے تھے ارکے انفعال کے. اقبال رحمت اللہ علیہ کا غالباً پہلا جوانی کے شعروں میں سے یہ شعر ہے. ابھی جب وہ لڑکپن میں تھے تو داغ تڑپ گئے سن کے, کہا حد ہو گئی یار, نوجوان کی نوجوان تھے نا, کہ ماندے سحر بے داغ ہے میری جوانی. اقبال نے کہا تھا. تو ان کی جوانی اس قسم کی تھی بے داغ, کہ وہ نے جب یہ شعر پڑھا تو وہ داغ دہلوی کے چونکہ شاگرد تھے, تو داغ نے سنتے ہی تڑپ گیا داغ. اس سے کہا ہاں کہاں سے نکالا یہ تم نے شعر, جب اقبال نے یہ پڑھا, اور وہ اس لڑکپن میں تھے اس وقت. تو یہ ایک مانگا تو ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں دینے کو. تو انسان کو ڈسکس کیا اللہ نے اس کا ٹاپک بنا کر کے کہ تم اس قرآن کریم کا موضوع تم ہو. کاشف ہے, جان محمد ہے, شہزاد ہے, شعیب ہے, علی ہے, عابد ہے, منان, سب اس کو ڈسکس کرنے والا انسان نہیں ہے. میں ہوں ڈسکس کر, مجھے ڈسکس کیا ہے. انسان تو چونکہ بحیثیت مجموعی ہم سب انسانیت سے متعلق ہیں تو اس لیے لفظ انسان بول دیا, ورنہ ہر آدمی کے نام یہ خط آیا ہے, ہر آدمی کے نام یہ خط آیا ہے. اور مرکزی مضمون اس کا کیا کہا کہ خواہشات کے غلام نہ بنو. مرکزی مضمون اس کا کیا کہا کہ خواہشات کے غلام نہ بنو, جو پازیٹیو رویہ ہے, جنتی رویہ, وہ اختیار کر لو. اس کو ڈسکس کیا, اس کا مرکزی مضمون. اس کو کہتے ہیں تھیم. جب ہم کسی زمانے میں سمری لکھتے تھے تو پہلے اس کا تھیم جو ہوتا تھا وہ ہم بیان کرتے کہ اس کا تھیم یہ ہے. تھیم اس کا یہ ڈسکس کیا. اور اس کے بعد مدعا کیا ہے کہ انسان کو کہا کہ اپنی غفلت سے اس ہدایت کے رویے کو اور اپنی شرارت سے اس ہدایت کی چیز کو مسخ نہ کر, مسخ نہ کر, بلکہ لوگوں خود بھی عمل کر اور لوگوں کو بھی عمل کی دعوت دے. یہ تین چیزیں اس کے اوپر ڈسکس ہوئی. یعنی پہلی چیز اس کا ٹاپک کیا ہے, انسان, اور پھر اس کا مرکزی خیال کیا ہے, خواہشات کو روکنا. اور پھر اس کا اگلا مدعا کیا ہے, دعویٰ کس چیز کا تم سے مانگتی ہے. یہ انسان کو کہا ہے کہ تو راہ ہدایت کی طرف چلتا رہ, اس کو گم نہ کر. یہ تین چیزیں اس کی ڈسکس کی گئی اس کے اندر. اور اس کے بعد پھر ہم اس کا یہ صفحہ پڑھنے کے بعد اس موضوع کو ختم کریں گے. اور آپ سن لیں, مولانا 20 صفحے پر فرماتے ان تین بنیادی امور کو ذہن میں رکھ کر کوئی شخص اسے صاف دیکھے تو صاف نظر آ جائے گا کہ یہ کتاب کہیں اپنے موضوع, اپنے مدعا اور اپنے مرکزی مضمون سے بال برابر بھی نہیں ہٹی. کہیں بھی نہیں ہٹی. مجھے بال برابر سے بات یاد آ گئی. ایک لڑکا فیل ہو گیا, ہیڈ ماسٹر کے پاس قصہ چلا گیا. اس نے کہا جی میں نے پیپر بڑا اچھا لکھا ہے, ماں صاحب نے مجھے فیل کر دیا. ماسٹر صاحب کو بلا لیا, ماسٹر صاحب ان کو بلا لیا, ماں صاحب سے پوچھا, یہ کہ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے, یہ لڑکا جو ہے نا, یہ لڑکا مضمون صحیح شروع کرتا ہے, پھر بعد میں اپنے ذاتی خیالات کو بڑا دخل دے دیتا ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا جی مثلاً, کہا جی مثلاً میں نے اسے بہار کا موضوع لکھنے کو کہا, لکھتا ہے بہار ایک موسم ہے جو اس موسم کے بعد آتا ہے, اس میں پھول کھلتے ہیں, پتیاں کھلتی, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, بڑا ٹھیک ٹھاک ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر سے جو سبزہ نکلتا ہے اس میں سے وہ سبزہ بعض اوقات اونٹ کے لیے چارہ بن جاتا ہے,
اور اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کے اوپر بدو سفر کرتے ہیں، ریت کے اندر یہ چلتا ہے، جہاز کی طرح کام کرتا ہے، آنکھوں کے پپوٹے بند کر لیتا ہے، اللہ نے اس کے پاؤں ایسے بنائے ہیں ویسے بنائے ہیں۔ اچھا استاد نے کہا تو یہ تو ڈسکس تو ہوگا نا جب اس طرح کا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، دوسرا مضمون میں نے بھی دیا تھا۔ وہ کیا دیا تھا؟ کہ میں نے کہا جاپان پہ لکھو۔ کہا جاپان بڑا خوبصورت ملک ہے، وہاں کی زمین بڑی اچھی ہے، وہاں پہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، اور پھر سبزہ جو ہے نا اس کے اندر چارہ ہوتا ہے، چارہ جو ہوتا ہے وہ اونٹ کھاتا ہے، اونٹ ایک بدوؤں کا جانور ہے، اور بدو جو ہے اس کو لے کر پھرتے ہیں، وہ عرب کا جہاز ہے، وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے پوٹے جب آندھی چلتی ہے اور چلتا ہی جاتا ہے۔ بڑا بے شرم ہے بھائی۔ نہیں، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کر سکتا، آپ کچھ اور۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اسے کہا کوئی اور بات بتاؤ۔ اسے پھر لکھا، اسے کہا جی میں نے اسے کہا کمپیوٹر پہ مضمون لکھو۔ لکھتا ہے کمپیوٹر ایک بڑی زبردست ایجاد ہے، انسان نے بنایا، بڑی محنت سے بنایا، سالوں اس پر کام کیا، تب جا کر انسان کے ہاتھ میں آیا، پوری دنیا کے اندر مشینری اس نے کر لی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بدوؤں کے کام نہیں آ سکا، کیونکہ بدو کے پاس اونٹ ہے اور اونٹ کی آنکھیں ایسی ہیں۔ استاد بڑا حیران ہونے کا، بالکل نکال دو اس کو، یہ بالکل واقع فیل ہونے کا۔ اسے خط لکھا استاد کو، اس نے کہا استاد جی میرے ساتھ ظلم کی، میرے ساتھ ظلم کیا، اور ظلم کی یہ انتہا ہے کہ یہ ظلم تو عربوں نے بھی کبھی نہیں کیا۔ جس کے پاس اونٹ ہے، آپ ذرا سوچے، یعنی بات کوئی شروع کرنی اور بات کہیں لے جانی، پھر اپنی بات پہ آ جانی۔ قرآن شریف کا یہ ہے، یہ اپنے مدعا سے ہٹتا نہیں ہے، یہ اپنی بات پہ رہتا ہے۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ آدمیت کو خواہشات کی پہچان کرائے، اس کو بتائے کہ یہ راہ خداوندی سے ہٹانے والی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں۔ ان پہ عمل کرے گا، یہ دنیا جنت اور آخرت بھی جنت۔ ان پہ عمل کر لے گا، یہاں بھی دوزخ وہاں بھی دوزخ۔ اور ایک دوزخ وہ ہے، واللہ ایک تو ایٹماسفیئر کی دوزخ ہوتی ہے، ماحول کی، ایک دوزخ اللہ اکبر اندر چل رہی ہے، تڑپ رہے ہیں۔ اپنے اندر کے دوزخ کو کسی دن دیکھیں، چیخ رہا ہے اندر کا انسان، نکالو، میں مر رہا ہوں، مجھے سانس نہیں آ رہی ہے، لاؤ خدا کی ہدایت کی مجھے آکسیجن دو۔ اندر مر رہا ہے، چیخ رہا ہے، راتوں کی نیندیں برباد ہو گئی ہیں، واٹر بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، بہترین قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشبوؤں میں بسا ہوا کمرہ ہے، بہترین گھر ہے، غذائیں ڈھیر لگی فریج کے اندر، یہ تہبت ہے تہبت ہے تہبت ہے، سکون کی کوٹھی، گھر میں آرام، لان بنے ہوئے ہیں، شور نہ اندر آئے، سائلنٹ پروف، خاموش، شور سے پروف بنائے سب۔ لیکن اندر کیا ہو رہا ہے؟ بستر پہ کروٹیں بدل، ادھر 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 ادھر۔ وہ اندر کا دوزخ چین نہیں لینے دے رہا، پریشان کیا ہوا ہے، اٹھ بیٹھتا ہے، ٹیبلٹ نکالی، ایک پھانکی، ویلیوم 2 پی لیا، پانی سو گیا، انتظار کرے، نیند آئے نیند آئے، نیند نہیں آتی، ایک اور ایک اور ایک اور، صبح پھر دوسرے دن یہی حال، تیسرے دن یہی حال، کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، اچھی سے اچھی خوشبودار چیزیں رکھ رہے ہیں، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، چین نہیں آتا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک آدمی، ہم گئے، انہوں نے اس کو بتایا، بڑا ادیب شاعر، مجھے انہوں نے بتایا کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ کر بات نہیں کر پا رہا، اٹھ جاتا ہے، پھر نہیں ڈاکٹر صاحب میں پھر چلتا ہوں، پھر بٹھایا پکڑ، نہیں، وہ اپنا مرض بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ قیامت نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں میرا علاج ہو جائے اور میں تسلی سے ڈاکٹر کو اپنے مرض کے بارے میں بتا سکوں، تو ڈاکٹر تسلی سے سنے گا، انویسٹیگیٹ، اس کی محنت کرے گا، تفتیش کرے گا، اس پہ ریسرچ کرے گا، جا کر میری دعا نکالے گا تو پڑھے گا نا۔ یہ کیا قیامت ہے کہ ہم اپنا مرض بھی بیان نہیں کر سکتے، ایسی بے چینی لگ جائے۔ اور یہ بے چینی اس وقت پورے ملک میں، پوری آدمیت اور انسانیت میں ہے، پوری دنیا میں۔ کہاں پر ہے آدمیت کھڑی؟ اس دوزخ سے نکال رہا ہے آدمی کو، اور کہتا ہے کہ بال برابر نہیں ہٹی، اول سے لے کر آخر تک اس کے مختلف نوع مضامین
इसके मुख्तलिफ नौ यानी वैरायटीज के साथ पेश किया कुरान ने। ये नहीं कि किस्सा वही था फिर रेपिटेशन, उस किस्से को ऐसी नुदरत से बयान करता है। एक तरह का मजमून हो तो 100 रंग से बांधू, मीर अनीस ने कहा था। तो वो मरसियत वही था इमाम हुसैन का जो लिखता था वो मीर अनीस, और 16,000 गालिबन सफात लिखे मरसिये के, उम्र भर पढ़ाई मरसिया, लेकिन एक मरसिया दूसरे मरसिये से नहीं मिलता जुलता। जो मजलिस एक जगह पढ़ दी है वो दूसरी जगह नहीं वो पढ़ी। उन्होंने कहा मुझे खुदा ने फन ही ऐसा दिया है। अच्छा, खुदा आदमियत को फन बख्शे तो वो 90 साल की उम्र तक उस फन से अपनी रोटी कमा कमा कर खाए। जब अपना कलाम उतारे तो ऐसा फरसूदा और बेहुदा और यावा गोई से पुर हो, ये नामुमकिन है। ये खुदा पर इत्तहाम तो होगा, इल्जाम तो होगा, तोहमत तो बांध सकता है, लेकिन हकीकत से ये बात दूर है। तो फरमाया मज़ामीन इस तरह जुड़े हुए हैं जैसे एक हार के छोटे बड़े रंग बरंग जवाहिर हार के रिश्ते में यानी उसके धागे में मरबूत और मुंसलिक होते हैं। वो जमीन और आसमान की साख्त पर जुमले देखे मौलाना ने क्या बनाए हैं, ऐसे तराशे हुए जुमले। मौलाना के तराशे हुए जुमले मुझे यूं कभी कभी लगते हैं कि एक किताब लिखी गई, सिदक जायसी ने गालबन लिखी है, दरबारे दुरबार। वो कहता है हम बादशाह की आखिरी मीर उस्मान अली खान जो थे हैदराबाद के, तो वो कहने लगे कि उनकी हम वहां पर शायर हुआ करते थे। तो जब हम वह मीर उस्मान अली खान के यहाँ पहुंचे तो एक दिन उन्होंने हमारे लिए खाना मंगवाया। दोपहर को कहा कि आज कुछ खाएंगे हम। कहा, हमने कहा बादशाहों के मिजाज अजीब होते हैं, अल्लाह जाने ये बादशाह सलामत क्या खिलाएंगे। बादशाह का मीठा खाना, आपका नमकीन को दिल करता तो फिर मीठा तो खाना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि बादशाह की जो शय आप खा रहे होते हैं उसका माल, तो वो मुंह खाए और आंख शर्माए फिर तो बात माननी पड़ती है। तो वो उसने कहा अच्छा, तो बादशाह ने कहा मियाँ ले आओ। उसने कहा जी हुजूर। दोपहर का वक्त हुआ, सब बैठ गए। तो कहा बादशाह सलामत ने कहा जरा इसका सरपोश हटाओ, रुमाल हटाया तो नीचे से खिचड़ी निकल आई। कहो शायरों को खुश जो है रंग खाने और खुश करने वाली खुश दिल चीजें पसंद होती है, आज खिचड़ी खाएंगे। तो बादशाह के दरबारों के अंदर भी एम्बेसडर्स के यहाँ भी बड़े एटिकेट होते हैं। वहां ये असूल होता था कि आप कितने ही भूखे क्यों ना हो, अमीरों की महफिल जालिमों की रखते इतनी डिशें हैं, असूल भी ऐसे बनाए कि खाए भी कोई ना, कि एक दफा जो आप चम्मच से डाल के एक दफा में डाल लिया एक नशिस्त में वही है, फिर उसकी बाद आप उस पर हाथ नहीं बढ़ाएंगे, ये तौहीन है बादशाह की। फिर आप एक और अगली चीज खाएंगे, चाहे आपको वो चाहे कितनी अच्छी क्यों ना लगे। आप नहीं कि मैं पेट भर के इतनी सारी डाल के केला खा लूं। मजलिस के आदाब ऐसे बना दिए हैं। तो वो कहा डाल ली, मेरे में तो इतनी सी कहते डाल ली। उन्होंने कहा खाइए हजूर, मिजाज कुछ ठीक नहीं था। जी जरूर जरूर। अब वो आगे बढ़ गई, बस कहता कि फिर वो मैंने बड़ा मुश्किल एक चम्मच मुंह में लिया। अभी वो मुंह में चम्मच लिया, हे 14 तबक रोशन, खुश जायका, उसकी लज्जत नाकाबिले बयान। मेरी तो उस काब की तरफ नजर उठ गई जिधर वो खिचड़ी जा रही थी। बस देखता ही चला जाऊं भी किधर से फिर वापस आ जाए। उधर हजूर का ख्याल, उधर पेट का ख्याल, दिल दिमाग टिकने ना दे। पता चला कि काजू बादाम उनको चावल की शक्ल में काटा गया। काजू बादाम और दीगर मेवाजात को काजू की शक्ल में काटा गया और पिस्ते को उन्होंने मूंग की दाल की शक्ल में काटा और फिर उसको पकाया तो ऐसा लजीज बनकर आया कि देखने में खिचड़ी लगती थी लेकिन मेवा कमाल का था। कहता फिर हसरत ही रही कि हजूर दोबारा वो खिचड़ी खिलावें, लेकिन वो खिचड़ी ना आ रही थी, ना दोबारा आई। बादशाही हजूर की चली गई, फरमाइश कर नहीं सकते थे, अमीरों की जगह है। तो ये मैं कभी कभी ये पढ़ता हूं तो वो मुझे मौला मौदूदी की जो ये ज़ाहरी अल्फाज हैं, क्योंकि मैं गहराई में पढ़ता हूं जाकर के इसको, तो मुझे वो याद आती है खिचड़ी, कि वो जो खिचड़ी है ना वो कटे हुए ये वही लफ्ज हैं, इतने कीमती
اس آدمی کی قدر نہیں کی گئی۔ انقلاب اگر لا سکتا تھا حقیقی تو یہی لا سکتا تھا۔ اب تو بات کی باتیں ہیں، کرتے جائیں، یہ پی ٹی آئی، یہ پیٹ، ویٹ، یہ شیٹ، سب کچھ نہیں۔ اس آدمی کو خدا نے قوت بخشی تھی، گفتگو کی صلاحیت اور تحریر اور تقریر میں کمال حاصل تھا، بات حکمت کے موتی یوں پر ہو کر لاتا تھا۔ ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، 20 آدمیوں نے جواب مل کے لکھا ہے اس کا، لیکن جواب نہیں آیا آج تک۔ جو سوال اٹھا دیا حکمت کا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ صفوں کے صفحے کالے کر گئے۔ ایک صاحب نے 4 جلدیں اس کے مقابلے میں لکھی، ندوہ سے پڑے ہوئے تھے، ندوہ کا علم کمال کا ہے، لیکن کیا بات کرتا تھا، چے نسبت خاک را و عالم، اس کو کیا نسبت اس زمین کو آسمان سے کیا نسبت ہے، غالب کو نقطہ دھاں سے کیا نسبت، خاک کو آسمان سے کیا نسبت۔ تو کہا وہ زمین و آسمان کی ساخت پر، انسان کی خلقت پر، آثار کائنات کے مشاہدات، گزری ہوئی قوموں کے واقعات پر گفتگو کرتا ہے، مختلف قوموں کے عقائد ایک چیز، اخلاق 2 چیز اور اعمال پر تنقید کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ما بعد الطبعی یعنی روحانی امور جو آپ کے دسترس میں نہیں ہیں، امور اور مسائل کی تشریح کرتا ہے، بتاتا ہے کہ تیرے رب کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ سننے والا پریشان، کتنے فرشتے؟ 8 میں۔ اب وہ فرشتے پتہ نہیں کون ہیں، کیا ہے۔ حضرت جبریل کا صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ ان کا ایک ہاتھ مشرق سے لے کے مغرب تک کا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو غار ہرا سے دیکھا، باہر یوں کرسی بچھا کر بیٹھا، پورا آسمان گھیرا ہوا تھا اس نے۔ سورہ نجم میں آتا ہے کہ پیغمبر کی نگاہ یوں ٹھہر گئی۔ اللہ نے کہا تیرے پیغمبر کی نگاہ نہ ٹیڑھی ہوئی، نہ ہلی، نہ دھوکہ کھائی اس پیغمبر کی۔ یوں ٹک ٹکی باندھ کر پیغمبر نے دیکھا، اور یوں پیغمبر پہ اتنا روب تھا کہ یہ کیا ہے خدا کی مخلوق، اور اس مخلوق کی جرت نہیں ہے بات کر سکے۔ جو حدود اس کی مقررہ کی یہاں سے آگے نہیں بڑھو گے، بڑھ نہیں سکتا۔ یہ نکا سا ٹٹینا سا بندہ اس کو کہتا یہاں سے آگے نہیں بڑھو گے، تل کا حدود اللہ، کہتا کون سی حدود اللہ، ہٹ راستے سے، میں بڑھ کے دکھاتا ہوں تجھے اللہ میاں۔ ابلیس بے ایمان نے تو جو کچھ کرنا ہی کرنا تھا، ہم جو کر رہے ہیں اس سے آگے بڑھ کر کر گئے۔ اس سے کیا کرنا تھا، وہ تو ابا وسط گرو کر کے رکھے، نہیں مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں آپ کے بندوں کو گمراہ کر دوں۔ انہوں نے آگے کہا جائے تو کیا کرے گا ہم کو گمراہ۔ حضرت شیطان کو کسی نے دیکھا ایک دفعہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، یہ تم کیوں روتے ہو، ساری دنیا کو گناہوں پہ لگا دیا ہے۔ کہا جناب اعلیٰ اب تو یہ سارے خود بخود ہی کرتے ہیں، نئی ایجادات، ہم نے تو غلطی سے ایک دفعہ اس کو تھوڑا گمراہ کیا، اب تو خود پریشان رہتا ہوں کہ یہ کیا بناتے ہیں، یہ تو میرے بھی ذہن میں نہیں آتا۔ یہ ہے اس آدمی کی، اور بہت سی دوسری چیزوں کا ذکر بھی نہیں کرتا، مگر اس لیے نہیں کہ طبیات یا تاریخ یا فلسفہ یا کسی اور فن کی تعلیم دینی ہے، بلکہ اس لیے کہ حقیقت کے متعلق انسان کی غلط فہمیاں دور کرنی ہے۔ غلط فہمیاں دور کرتا ہے، ساری زندگی خوش فہمیوں میں گزر جاتی ہے، ساڈے ورگا ہے ہی کوئی نہیں، ہاں جی، یہ جوانی، یہ رنگ، یہ روپ، یہ شکل، یہ عقل جو مجھ کو عنایت ہوئی کس کو عنایت ہوگی۔ اصل حقیقت لوگوں کے ذہن نشین کرنی ہے، خلاف حقیقت رویے کی غلطی اور بد انجامی واضح کرنی ہے، اور اس رویے کی طرف دعوت دینی ہے جو مطابق حقیقت اور خوش انجام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر چیز کا ذکر صرف اس حد تک اور اس انداز میں کرتا ہے جو اس کے مدعا کے لیے ضروری ہے۔ مختصر بات، کہیں قرآن میں ایک لفظ بھی زائد نہیں، پورے قرآن شریف پڑھ جائیے، ایک بھی لفظ، ایک شوشہ، ایک زیر، ایک زبر، ایک جزم، ایک شد، ایک مد، ہمارا چیلنج ہے۔ وہ جو لوگ قرآن کو چیلنج کرتے ہیں وہ تو بےہودہ ہیں، ان کو تو خود عربی زبان نہیں آتی، وہ کیا جانے قرآن کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں۔
زائد بات کرتا ہی نہیں، ناپسند۔ بادشاہوں کے دربار میں کب زائد بات ہوتی؟ باتیں پھر جب مجھ پہ کوئی اس طرح کی چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے تو بہت چیزیں یاد آ جاتی۔ بادشاہ سلامت سفر پر جا رہے تھے، ایسے ہی وزیر کو بلا لیا، وزیر آ گیا تو ایک پل پر سے گزر رہے تھے تو گھوڑا ساتھ ساتھ، وزیر باتدبیر، جی حضور کچھ ایسا بتاؤ کہ لقمہ بھی ایک ہو اور غذا بھی پوری ہو، لقمہ بھی ہم ایک لے لیں اس کا اور غذا بھی پوری بن جائے۔ اس سے پہلے کہ وزیر بولتا، ایک گھوڑا بھاگتا ہوا، حضور 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 حضور۔ پریشان ہو گیا بادشاہ، سرحدوں پہ اس وقت دشمن نے حملہ کر دیا، وزیر باتدبیر کوچ کا حکم ہو اور جلگار ہو، جی حضور کیوں نہیں۔ اسی وقت سرحدوں پہ چلے گئے، بس ساری فوج کو لگا دیا، سال بھر جنگ ہوتی رہی، ملک کا تحفظ کیا، واپس اسی پل پر سے گزرے، وزیر باتدبیر، بادشاہ نے کہا دیکھوں وزیر کو کیا کرے، جی حضور کچھ نہیں کہا زیادہ، اس نے کہا، بادشاہ نے پوچھا اس سے، اس وقت پوچھا جب پہلے سوال ہوا تو وہ کون سی چیز لقمہ ہو، اس نے کہا انڈا ایک لقمہ بن کر بطور خوراک کے پوری کی پوری غذا بن کر اندر چلا جاتا ہے۔ تو اب وہ پوچھتا ہے، تو اس میں پوچھتا ہے وزیر باتدبیر، اس نے کہا جی حضور۔ بادشاہ نے اتنا ہی کہا، کس کے ساتھ؟ وزیر جھٹ سے بولا، حضور کالی مرچ اور نمک کے ساتھ۔ بادشاہوں میں لمبی باتیں نہیں ہوتی، وہ تمہیں یاد کرایا تھا میں نے، یاد ہے 1 نومبر، اور جب گئے ہیں یہاں سے کوچ، وہ کہہ رہا تھا ایک بات تمہیں کہی تھی۔ بادشاہوں کے مزاج الگ ہوتے ہیں، یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے، اس کے کلام میں کچھ زائد نہیں، تخلیہ خط، ساری محفل برخاست، ناچ گانے، یہ وہ سب فارغ، اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، جاؤ نکلو، یہ نہیں کہا چلو تو بھی نکل، تو بھی نکل، تو بھی نکل۔ لمبی بات بادشاہوں کا مزاج ہی نہیں ہے، مختصر بات۔ مان سنگھ، جی حضور، ہاتھ کا اشارہ کیا، بندہ قتل، ٹھیک ہے نا، ہاتھ کا اشارہ یوں کیا تو بادشاہ کی اس کو بتایا کہ ہمارا سایہ ہے اس پہ، ختم۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ انسان سے کلام کر رہا ہے تو کس طریقے سے اس کے ساتھ بات کرے لمبی چوڑی؟ اس کو اپنی عقل کس لیے دی ہے؟ یہ وزیر باتدبیر تھا، انی جاہل، خلیفہ نائب وزیر بنایا، عقل استعمال کر، تو باتدبیر وزیر بنایا گیا تھا، اب تجھے کیوں یاد کراتا پھروں کہ تو آیا تھا ہماری بارگاہ میں اور وہاں پہ تیری ارواحیں حاضر ہوئیں، سب سے میں نے پوچھا الستو بربکم، قالوا بلا، تم نے کہا تھا ہاں ہاں۔ چھوڑو یار، ہم نے قرآن اتار کے تم سے ڈسکس کرنے کے لیے تم سے بات کر رہے ہیں۔ تو باتدبیر، با عقل وزیر بادشاہوں کے کلام پر انگلی نہیں اٹھاتا، اس پر بحث نہیں کرتا، عیب نہیں نکالتا، اپنی فہم، اپنے تدبر اور اپنی عقل کے اندر کمی نکالتا ہے کہ مجھ میں ہی کمیاں ہیں جو میں اس کو سمجھ نہیں پایا ہوں۔ یہ اصل چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ ان چیزوں کا ذکر بقدر ضرورت کرنے کے بعد غیر متعلق تفصیلات کو چھوڑ کر اپنے مقصد اور مرکزی مضمون کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کا سارا بیان انتہائی یکسانی کے ساتھ دعوت کے محور پر گھومتا ہے، دعوت دے رہا ہے دین کی، کہتا ہے خود بھی قبول کر اور اوروں کو بھی بتا۔ اس بات پر یہ چکی گھوم رہی ہے، قرآن چل رہا ہے،
बयान हो रहा है। ये कभी नूह, लूत, हूद, यूसुफ, यूशा, मूसा, ईसा, मोहम्मद, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, ये चल रहा है। बहस एक ही हो रही है कि स्टेज पर आ रहे हैं, दावतें दे रहे हैं, बयान कर रहे हैं, एक ही बात मनवा रहे हैं, बार 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 बार। ये पूछता है बार बार क्यों? का बार बार ही तो भूलते जा रहे हो, बार बार ही तो भूलते जा रहे हो। का बार बार इसलिए बयान कर रहा हूं। कमियां हमारी जात के अंदर हैं, तो अल्लाह ताला हमें अपनी कमियां पूरी करने की तौफीक अता फरमाए और इस कुरान के फहम को अपने अंदर समो लेने की तौफीक अता फरमाए। ये जो जोर हमारा लगता है, ये किस बिना पर लगता है? इसी बिना पर। ये जो आप आए हैं, किस बिना पर आए हैं? इसी बिना पर कि उस शहनशाह के कलाम को समझ लें। वो बादशाहों का बादशाह है, मालिकुल मुल्क, शहनशाहों का शहनशाह। अपने अपने आप को क्या क्या फन्ने खान समझते हैं? अभी उसकी हुकूमत गई हुई, बड़े बड़े बादशाहों ने दावे किए, तो देखा ना, आपके सामने आंखें देख रही ना क्या क्या हशर हुआ है और कुछ का होने वाला है। क्या जमीन पर अपने आप को समझते हो? 96 साल के हो गए, 92 साल के हो गए, मर जाओगे। कौन सा बादशाह? शुक्र करें अपने आप को खादिमुल हरमैन शरीफैन कहलवाने लग गए, वरना जलालतुल मुल्क। शक्ल देखी अपनी, जलालतुल मुल्क बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कोई शहनशाह नहीं। मत कहो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये मेरा बंदा है, सब अल्लाह के बंदे हैं। इस जुमले को नापसंद फरमाया कि ये मेरी लौंडी है। अल्लाह की लौंडियां हैं ये लड़कियां। अल्लाह में तेरी बंदी। ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ते क्या है उसके अंदर? या अल्लाह, अल्लाहुम्मनी अब्दुका, तेरा बंदा, तेरा गुलाम, तेरा नौकर, तेरे दर का कुत्ता। ये असल असल कुत्ते कुत्ते से बढ़कर हैं। हड्डी ना डाले तो भौंकते हैं, हड्डी मिल जाए तो आराम से खाते हैं। ये भी याद नहीं करते कि मालिक ने हड्डी डाली थी, उसका शुक्र बजा लाएं। एकदम से दर्द छोड़ देते हैं, एकदम से याद भी नहीं करते उसको। नमाजें वो गई, कुरान वो गया, हदीसें वो गई, जरा खुशी की कैफियत आए ढोल बज जाते हैं। का ना ढोल बजाओ, मुनासिब नहीं है तुम्हारे लिए। खुशी में आपे से बाहर होना सही नहीं है। फायरिंग है, ढक 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 गन्ने। एक शादी का क्लिप देखा है अरब की, कई घंटे गोलियां चलती रही जोश में। आप से मत बाहर हो जाओ। और कोई मर गया या कोई नुकसान हो गया है तो इतना चीखो चिल्लाओ मत, सब्र करो। क्यों बाहर निकलते हो? हड्डी मिले तो क्या है, खाते हैं, शुक्र भी बजा नहीं लाते हैं। न मिले तो भौंकना शुरू कर देते हैं। हैवानियत का नहीं चाहिए। कहने वाले ने तो ऐसा जुमला कहा हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने, रूह कांप गई। का सब अल्लाह का के साथ क्या बिहेवियर आदमी का होनी चाहिए? कहा मिल जाए तो शुक्र करे, अल्लाह से मिल जाए तो शुक्र करे, न मिले तो सब्र करे। नौजवान भड़क उठा, उसने कहा जुनैद बगदादी, बायजीद बुस्तामी कहां खड़ा है? ये तो हमारे इलाके के कुत्ते भी कर लेते हैं। मिले तो शुक्र, न मिले तो सब्र। ये तो मेरे इलाके के कुत्ते भी कर लेते हैं। बुजुर्ग परेशान हुआ, मार्फत को उस नौजवान की तरफ आंखें उठाई। उसने कहा नौजवान फिर क्या रवैया इख्तियार करूं? कहा मिले तो किसी और को दे दो, न मिले तो शुक्र अदा करो। यह मुकाम है आदमियत का। मिले तो किसी और को दे दो, इसार कर दो कि इसकी जरूरत पूरी हो जाए, मेरी रह जाए। न मिले तो शुक्र अदा करो। मिलने पे तो शुक्र,
लाजमी ही बन जाता है। लेकिन ये आदमियत ही क्या है कि जो हैवानियत की सतह पर आकर अपने रब को की मार्फत हासिल करे। आदमियत हैवानियत की सतह से उठ करके मार्फत रब हासिल करने का नाम है, उसको इंसानियत कहते हैं। ये मुकाम है। भूख भूख भूख, मुल्क के अंदर आग लगा दी तुमने, ना मिलने वाले जाकर हकूक लेने जा रहे हैं, जिनसे लेने जा रहे हैं वो देने वाले नहीं, वो भी किसी से मांगने जा रहे हैं। भीख मांगो, किन से भीख मांग रहे हो? उससे मांगो जो किसी से नहीं मांगता, वो देगा जो किसी से लेकर नहीं देता। इनकलाब नहीं आएंगे, बंदे बदलो, पार्टियां बदलो, कुछ कर लो, हम लिख देते हैं, ये लिखा हुआ किसी जगह पे सेव कर दो, नहीं आएगा इनकलाब। कोई सूरत ही नहीं। एक ही सूरत है, जब तक तुम पलट नहीं जाते उस राह पर कि जहां पर वो बैठा है कि जो किसी से मांग कर ना दे और दे कर ना जतलाए, देने के बाद खाली ना हो और ना मांगने पर गुस्सा कर जाए, उससे मांगो। नौजवानों को उल्टा लगा दिया, तरह तरह के इज़म्स पढ़ाकर उनका दिमाग खराब कर दिया। कितने करोड़ लोग कत्ल हुए हैं सोशलिज्म के इनकलाब लाने में। मसला फिर रोटी का वहीं पर वहीं है। मार्क्स भी मर गया, एंजेल्स भी मर गया, लेनिन भी मर गया, स्टालिन भी मर गया, खुर्शीद भी मर गया, गोर्बाचोव तो भी मर गया, लेकिन सबको साथ मार गया। ये होता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई इस सबक के मुतालिक हाजिर बाश ज़हन कोई सवाल इसके मुतालिक? कसर तो नहीं छोड़ी मैंने कोई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है बयान करने में। इंशाअल्लाह सारा अल्लाह ताला की अनायत से ये इसी तरह से जितनी भी चीज़ें हमारी हैं वो अल्लाह के फजल से आप यहाँ से कुरान करीम फुरकान हमीद सीख कर जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी ये ज़िंदगी की ख्वाहिश है और हज़रत मौलाना मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में सन 2008 में मैंने अपनी तफसीर का आगाज़ किया था और 2012 में मेरी वो तफसीर ख़त्म हो गई। तो अल्लाह से मैंने हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का दरख्वास्त की तो अल्लाह ताला ने उसी साल वो करवा भी दी। 4 सालों में हमारा वो ख़त्म हुआ था। तो मेरा उस वक्त भी यही इरादा था कि चाहे कैसे हालात हों, और उसमें बड़े बड़े अजीब हालात मुझ पर आए, लेकिन वो हम बारिश में भी आते रहे इधर। हमने कहा ये जाना है, चाहे 2 आदमी पहुंचे वहाँ पे, जाना है। तो अब भी यही इरादा है कि ये तफसीर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम में से हर फर्द जो यहाँ पर बैठा है और जो आएगा इंशाअल्लाह पूरी कर कर जाएगा और एक दफ़ा बारगाह इलाही में इस तफसीर को ज़रूर पेश करेगा कि या अल्लाह मैं आलिम नहीं बन सका, लेकिन तूने कहा था कि सीखने वाले ही बन जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो सीखने वालों में जब आपका नाम अगर आ गया तो ये फिर आपके लिए नूर बनकर आपके सामने चमका। क़यामत के दिन जब जुल्मतों के साए हर तरफ होंगे तो फिर उस वक्त क्या कैफियत जरा आपकी होगी। जरा सोचें कि ये सारा 6666 या कमो बेश जितनी भी आयात हैं इसकी, ये सब आयात आपके लिए वहां पर अल्लाह की बारगाह में शफात के लिए खड़ी हो जाएंगी। इसका एक हर्फ शफात के लिए खड़ा हो जाएगा। तो मालिक उस शफात को जरूर कबूल करेगा कि जो उसके अपने ही लफ्ज हैं वो अपने ही उसके रहमत के उसके सामने खड़े हो जाएंगे। तो कैसे अपने लफ्जों को वादा करके तो कोई शहंशाह नहीं भूलता, कोई बादशाह अपने वादों को नहीं भुलाता। आम शरीफ आदमी जरा नेक हो तो वो भी अपने वादे का पास करता है।
تو وہ تو اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کو پاس کیا آپ جو کچھ کہیں گے وہ آپ کو دینے پر آمادہ ہو جائے گا اس دنیا میں بھی. اور مجھے یقین ہے کہ ہمیں اس کلام کی برکت سے یہاں بھی ہماری زندگی پر رونق ہو جائے گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور اس مقام پر آ جائیں گے آپ کہ آپ کو مصیبتوں کا احساس بھی نہیں رہے گا. آپ کہ یہ کیا ہے، میں تو اتنی دیر سے ایسے ہی خراب ہو رہا تھا، کاروبار کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، رشتوں کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، یہ تو بڑا میرے لیے نور ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم اس نور سے مزید فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا الہی جو ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اس عمل کو ہمارے لیے باعث نجات بنا. اور یا الہی ہماری جتنی بھی حاجات ہیں ان سب حاجات کو پورا فرما. یا الہی ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو لوگ یا الہی مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما. جن کے کاروبار سے برکت اٹھ گئی یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اور اے اللہ جو لوگ یہاں پر اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو ذہن میں رکھے بیٹھے ہیں ان کاموں کو تو ہی سنوارنے والا ہے. اللہ تو اس دنیا اور آخرت کی دنیا میں ہی ہمارا فقط تو ہی واحد ولی ہے اور انت ولی الدنیا والآخرہ. اس دنیا اور اس دنیا میں ہمارے کاموں کو تو ہی سنوارنے والا ہے. یا اللہ تو اپنے کاموں کو اپنی جناب سے ان کاموں کو سنوار دے. اور الہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد درود اور بے حد سلام ہو، ان کی آل پر بے حد درود بے حد سلام ہو. یا الہی صحابہ اکرام نے جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے ان صحابہ سے راضی ہو جا. اللہ تو ان سے راضی ہو جا، وہ تجھ سے راضی ہو جائیں. یا الہی نیک لوگ جتنے جا چکے ہیں اور جتنے دوسرے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں وفات پا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. اور یا الہی ہمارے مسلمان جہاں کہیں بھی دین کی کسی طرح بھی کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان کی کوشش کو قبول فرما، ان کی مدد فرما. اللہ ہر لحاظ سے ان کی نصرت فرما. اور یا الہی ہماری آخرت کو سنوار دے اور ہمارے دنیا کے کاموں کو بھی سنوار دے. یا الہی جو حاجات بتانے سے رہ گئی ہیں، یاد نہیں ہیں، ابھی ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آئیں، ابھی وہ ہمارے مستقبل کے اندر آئیں گی، یا الہی ان کا بھی انتظام پہلے ہی فرما دے. یا الہی جو ہمارا وقت پچھلا گزر چکا ہے یا الہی وہ سارا پچھلا گزرا ہوا جو وقت ہے اس پر اپنا کلم عفو پھیر دے اور اس پر معافی کا قلم چلا کر اس کو مٹا دے تمام گناہوں کو اور ہمارے گناہوں کو حسنات میں تبدیل فرما. زیارت حرمین شریفین کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.